کہا جاتا تھا کہ گاؤں کے اندر ایک پرانی حویلی پائی جاتی تھی جسے لوگ بھوتیا حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ حویلی کے بارے میں کئی ڈراؤنی کہانیاں پرچلت تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے سمے جو بھی اس حویلی میں جاتا ہے وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ پرنتو ایک لڑکا تھا جس کا نام نوین تھا۔ وہ گاؤں کا بہت ساہسی یوک تھا۔ اس نے وشواس نہیں کیا اور بولا کہ میں ان سب کو غلط ثابت کر کے اس حویلی کا پردہ فاش کروں گا۔ رات کا سمے تھا جب گاؤں کے سب لوگ سو گئے تو نوین اپنے دوستوں کے ساتھ حویلی کی اور چل پڑا۔ راستے میں اس کے دوستوں کو بہت ڈر لگا۔ حویلی کے پاس پہنچتے ہی وہ سب لوگ واپس لوٹ گئے، پرنتو نوین نے ہار نہیں مانی۔ وہ اکیلا حویلی کے اندر گیا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ حویلی کی دیواریں اتنی ہی خراب تھی جیسے ان دیواروں پر کسی نے خون سے کچھ لکھا ہو، جو کہ عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک حویلی سے ایک پرانی سیڑھی گری اور ایک تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ نوین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے ہمت جٹائی اور حویلی کے گہرے حصے کی اور بڑھا۔ چلتے چلتے اسے ایک پرانے کمرہ دکھائی دیا جہاں پر ایک ٹوٹی کرسی پڑی ہوئی تھی جس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اندھیرے میں اسے اسپشٹ نہیں دکھائی دیا کہ وہ کون ہے۔ نوین نے ہمت کر کے اس کے پاس جا کر اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، پرنتو وہ کچھ نہ بولا۔ دھیرے دھیرے وہ انسان اس کرسی سے کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ بہت ڈراونا تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھی اور اس کی ہڈیاں بھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ نوین ڈر کے مارے کانپنے لگا اور بھاگنے کی کوشش کری، پرنتو حویلی کے دروازے جام ہو چکے تھے۔ تبھی اس بھوتیا آکرتی نے ہنستے ہوئے کہا، تم اب کبھی بھی اس حویلی سے باہر نہیں جا سکتے۔ نوین نے پوری طاقت لگا کر اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کری، لیکن جیسے ہی اسے دروازہ کھولا، باہر ایک گہرا کنواں تھا۔ چاروں اور اندھیرا تھا اور نوین کی چیخیں اس حویلی کی دیواروں میں گونجتی رہ گئی۔ صبح گاؤں کے لوگ حویلی کے پاس پہنچ کر نوین کے دوستوں کو روتے ہوئے پایا۔ انہوں نے بتایا کہ نوین رات بھر حویلی میں ہی تھا اور اب تک وہ نہیں لوٹا۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، جیسے پہلے لوگ نہیں آئے۔ حویلی کا بھوت پھر سے اپنا شکار کر چکا تھا۔ اب تک وہ راز ہے کہ کہاں گیا نوین، کہاں گئی وہ چیخوں کی آواز، کیا تھا اس حویلی کا رہسیہ۔ اب تک میں حیران ہوں کہ اب تک وہ باہر نہیں آیا۔ اب تک اس کے دوست لوٹ چکے تھے اور گاؤں کے لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ سے اس حویلی کے پاس جانے کی۔ رہسیہ ہی رہ گیا۔